بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم جائزہ لیں گے کہ کیسے گلوبلائزیشن کورونا وائرس کی عالمی وبا کے بعد ہماری اکانومیز کو بچا سکتی ہے، اور گلوبلائزیشن کی وجہ سے پروڈکشن نیٹ ورکس اس وبا کے باوجود اپنا کام جاری رکھنے میں کامیاب ہوئے، اور اقتصادی پنڈتوں کے بڑے بڑے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جیسے جیسے ایک سے بڑھ کر ایک بڑی معیشت کورونا وائرس کی وبا کا شکار ہوتی جا رہی ہے، ویسے ویسے گلوبل ریسیشن یا عالمی کساد بازاری کی جڑیں بھی گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ کئی دہائیوں میں چین کی معیشت پہلی بار سکڑ کر ایسی بدحال صورتحال کا شکار ہے جس کو شماریات کے ماہرین یا اکنامک اسٹیٹسٹیشنز بھی چھپانے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ امریکہ میں بے روزگاری 20% کے قریب پہنچ چکی ہے، جو کہ گریٹ اکنامک ڈپریشن کے دور کی سطح کے قریب ہے۔ سفری پابندیوں نے عالمی سیاحت کا خاتمہ کر دیا ہے اور تیل کی صنعت کو ویران کر دیا ہے۔ گاڑیوں کی تیاری عارضی طور پر ختم ہو گئی ہے۔ خریداروں کا رجحان آن لائن خریداری پر منتقل ہو گیا ہے اور ریستوران تقریباً ہر جگہ بند ہیں۔ اس صورتحال میں قدرے بہتر کام کرنے والی کمپنیوں میں طبی ساز و سامان تیار کرنے والی کمپنیاں، ویڈیو سٹریمنگ سروسز اور ایمیزون شامل ہیں۔ کورونا وائرس کے سبب عدم اطمینان والے حالات کے پیش نظر یہ تصور کرنا مشکل ہے کہ مستقبل قریب میں ایک شاندار معاشی موسم گرما ہمارا منتظر ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں لوگوں کی خریداری کا مرکز صرف اور صرف ٹوائلٹ پیپرز ہیں، اور معاشی پنڈت اس بات کی پیشین گوئیاں کرنے میں مصروف دکھائی دیتے ہیں کہ شاید یہ سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کا وقت ہے۔ اقتصادی ماہرین اس سال کی پیشین گوئی کو تیزی سے مندی سے لے کر طویل معاشی سستی اور صنعتی زوال یعنی شارپ ریسیشن اور پروٹریکٹڈ ڈپریشن سے تعبیر کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے 2020 میں عالمی جی ڈی پی میں مجموعی طور پر 3% اور ترقی یافتہ معیشتیں یعنی ایڈوانسڈ اکانومیز جیسے کہ یورپ، شمالی امریکہ اور مشرقی ایشیا کے جی ڈی پی میں 6% تک سکڑنے کی پیشین گوئی کی ہے۔ پھر بھی جس طرح ایپیڈیمولوجسٹ کے مطابق کورونا وائرس کی وجہ سے کروڑوں اموات کے تخمینے کو حقیقت سے کچھ زیادہ تصور کیا گیا ہے، اسی طرح ماہرین معاشیات کی یہ پیشین گوئیاں بھی حد سے زیادہ مبالغے پر مبنی ہونے کا شبہ جائز ہے۔ اگر ورسٹ کیس سینیریو یا بدترین صورتحال غلط ثابت ہوتی ہے اور جی ڈی پی توقع سے جلد ہی واپس بلندی پر آ جاتی ہے تو یقیناً اس کا سہرا گلوبلائزیشن ہی کو جائے گا۔ ان توہمات کے پیش نظر ممکنہ صورتحال کے برعکس ناقدین یہ سمجھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن یا عالمگیریت ہی وہ وجہ ہے جس سے معیشتیں زیادہ ایفیشنٹ، پروڈکٹیو اور کسی جھٹکے کی صورت میں زیادہ لچکدار ہیں۔ اس کے نتیجے میں اب ہم کم سے زیادہ کام کر سکتے ہیں، اور ہمیں یہ کرتے رہنا ہوگا چاہے ہمارے ارد گرد دنیا مالی دھچکوں اور تباہی سے دوچار ہو۔ گلوبلائزیشن سے پہلے ایک عام فیکٹری نے کئی ہفتوں یا مہینوں کے لیے پرزوں کو سٹاک میں رکھا ہوتا تھا، صرف اس بات کی یقین دہانی کے لیے کہ کہیں یہ ختم نہ ہو جائیں۔ اس بات نے جدت کو پس پشت ڈال دیا تھا، چونکہ اس کا مطلب یہ تھا کہ کسی بھی پروڈکٹ کو ری ڈیزائن کرنے سے سٹاک میں موجود پرزوں کا استعمال متروک ہو جائے گا۔ گلوبلائزیشن کے دور میں فیکٹریاں مؤثر طریقے سے اپنی انوینٹری مینجمنٹ کو لاجسٹک کمپنیوں کے پاس آؤٹ سورس کرتی ہیں، یعنی جب کسی فیکٹری کو کسی پرزے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس کا آرڈر کرتی ہے۔ اگر وہ کمپنی اس پرزے کو معمول کے مطابق سپلائر سے حاصل نہیں کر پاتی، مثال کے طور پر جیسے چین سپلائر ہو اور وہ کورونا وائرس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہو، تو سپلائی چین آسانی سے کسی دوسرے ملک میں متبادل فراہم کرنے والوں سے مطلوبہ مصنوعات حاصل کر سکتی ہے، یا پھر فیکٹریاں متبادل کے طور پر ماڈرن ری پروگرامیبل مشینز کے ذریعے ان مختلف ماڈلز کی تیاری کی طرف منتقل ہو سکتی ہیں جن کے پارٹس دستیاب ہوں۔ اس طرح کی گلوبلائزیشن نے اس فلیکسیبلٹی کو ممکن بنایا ہے جو ہم نے کورونا وائرس کے بحران کے رسپانس میں دیکھی ہے۔ گاڑیوں کی صنعت کی مثال لیتے ہیں۔ جب اس وبائی بیماری نے فروری میں بہت سارے چائنیز سپلائرز کو بند کر دیا تو پنڈتوں نے یہ پیشین گوئی کی کہ گاڑیوں کی عالمی پیداوار رک جائے گی۔ اس ضمن میں سربیا میں موجود
فیاٹ کرائسلر کے عارضی طور پر بند ہونے کو 21ویں صدی کی سپلائی چین کے نازک ہونے کے ثبوت کے طور پر پیش کیا گیا۔ فیاٹ کرائسلر دنیا بھر میں آٹوموبائلز بنانے والی 8ویں بڑی کمپنی ہے۔ اگر اس صورتحال کا باریکی سے جائزہ لیا جائے تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ فیاٹ کرائسلر کا سربیا میں موجود پلانٹ شیڈیول کے مطابق پہلے ہی سے ری ٹولنگ کے لیے انہی اوقات میں بند ہونا تھا۔ فیاٹ کرائسلر کو اس بات کی توقع نہیں تھی کہ اس شیڈیول کی وجہ سے اس کی ماہانہ پیداوار پر کوئی خاطر خواہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے چیزیں سامنے آئیں، فیاٹ کرائسلر کا سربین پلانٹ بالکل بھی بند نہیں ہوا، جبکہ اس کمپنی نے اپنے تمام یورپین پلانٹس کو کورونا وائرس کے انفیکشن کی وجہ سے حفاظتی اقدامات اور گھٹتی ہوئی طلب یا ڈیمانڈ کے پیش نظر بند کر دیا۔ دوسری طرف دور دراز اور کمزور سمجھی جانے والی سپلائی چین مضبوطی سے کھڑی رہی، جبکہ بڑی معیشت ناکام ہو گئی۔ ایسے وقت میں پوری دنیا کے کچھ دوسرے پلانٹس اسپیشلائزڈ پارٹس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ جاپان میں نسان کو سپلائی چین میں خلل پڑنے سے ایک پلانٹ کی پیداوار کو 2 دن کے لیے روکنا پڑا، اور کیا نے 3 پلانٹس کو 1 دن کے لیے بند کیا۔ اور صرف یہی، کوئی سقوط نہیں، کوئی خلل نہیں، یہاں تک کہ سست روی بھی نہیں، جبکہ مانگ میں کمی نے کار بنانے والی کمپنیوں کو اوور سٹاکنگ سے روکنے کے لیے اپنی دکانیں بند کرنے پر مجبور کر دیا۔ ٹیسلا نے پارٹس کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ کیلیفورنیا میں موجود فیکٹری کو حکومتی احکامات کے بعد بند کیا۔ اگرچہ کچھ مخصوص مصنوعات کی پیداوار کو عارضی طور پر کچھ مسائل کا سامنا ضرور کرنا پڑا، لیکن گلوبلائزیشن نے سپلائی چین ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے کئی قریبی متبادلوں کی دستیابی کو ممکن بنا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کے صحت کے حکام یا ہیلتھ اتھارٹیز کے نزدیک ہم ناکام ہوں، لیکن عالمی سطح پر پروڈکشن نیٹ ورک ایک امتیازی حیثیت کا حامل ہونے کا ٹائٹل جیت گیا ہے۔ اس سے ہمیں یہ امید ملتی ہے کہ جب بھی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا، اقتصادی بحالی تیزی سے ہوگی۔ بہت سارے لوگ اور کاروبار اس وقت جدوجہد میں ہیں، اور بے شک یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، لیکن جیسے ہی آرڈرز آتے ہیں، پروڈکشن نیٹ ورک کسی بھی لمحے بحال ہو جائے گا۔ جب لوگ خریدنے کے لیے تیار ہوں گے تو مصنوعات فروخت کرنے کے لیے تیار ہوں گی۔ یہ آج کے کورونا وائرس بحران کو 2008 سے 9 کے عالمی مالیاتی بحران سے بہت مختلف بنا دیتا ہے۔ بظاہر مالیاتی نظام یا فائنانشل سسٹم حقیقی معیشت سے کہیں کم لچکدار ہے۔ Thank you for watching. Please like, comment, share and subscribe. Press the bell icon to never miss any update.